بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد اور ثنا اور شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے ایمان پر استقامت، اللہ کی طرف سے مغفرت اور درگزر، اور دنیا و آخرت میں اللہ کی فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 55 سے ہمارا یہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ تیسرا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کا۔ تو جو لوگ آپ میں سے قرآن کو سامنے لے کر بیٹھتے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کو نکال لیں، وہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں اور بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو اچھا اخلاق سکھانے کے لیے، کوئی بات سمجھانے کے لیے انہیں کہانی کی شکل میں نصیحت کرنی چاہیے۔ تو بچوں کا معاملہ تو اپنی جگہ اسی طرح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بڑوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے کہ بڑوں کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کی بڑی کہانیاں بیان کی ہیں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کہانی سے اور قصے سے اور واقعے سے ایک انسان زیادہ سبق لیتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو کل بھی ہم نے ایک کہانی ہی پڑھی تھی، اور آج بھی میں نے ایک کہانی ہی کو منتخب کیا ہے۔ کل ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کہانی تھی، اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ کہانی بھی ہے، اور کہانی بھی ایک میچ کی اور مقابلے کی ہے، یعنی زیادہ دلچسپ کہانی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو جا کر اللہ کی طرف بلایا اور تعلیمات بھی اس کے سامنے رکھیں جو اللہ کی طرف سے وہ لائے تھے، اور ان تعلیمات کے حق میں دلائل بھی دیے اور معجزے بھی دکھائے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور وہ مقابلے پر اتر آیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کوئی معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے، اور آپ جادو کے زور سے ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کی یہ بات بالکل خود بھی وہ جانتا تھا کہ غلط ہے، اس لیے کہ تاریخ میں کبھی کوئی حکومت کسی جادو کے ذریعے تو تبدیل نہیں ہوئی۔ حکومتوں کے انقلاب جادو کے ذریعے تو نہیں آتے، یہ تو اس کی بوکھلاہٹ کا ایک اظہار ہے کہ وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی بہرحال جب آتے ہیں تو پورے نظام کو بدلنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور نظام کو بدل بھی دیتے ہیں، یا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور یا انبیاء جو ہیں وہ پورے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے، اور ہم اس طرح کا جادو بنا سکتے ہیں۔ اور خود اس نے چیلنج کیا کہ آپ ہمارا مقابلہ کر لیں، کسی کھلے میدان میں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں دن کے وقت، اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو لاٹھی سانپ بن جاتی ہے یہ معجزہ نہیں، جادو ہے،
اس طرح ہم بھی اپنے جادوگروں کے ذریعے اس طرح کا فن دکھا سکتے ہیں. تو اس نے چیلنج کیا تو فوراً اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا. بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دور کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چند دن بعد جو ہے یہ ایک جشن کا دن ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ دارالسلطنت میں آتے ہیں، تو اس دن کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہو جائے. تو پھر وہ اس کا وقت، اس کی تاریخ بہرحال طے ہو گئی اور پھر یہ مقابلہ ہوا. اور اس مقابلے کی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ کمنٹری کرتا ہے، اور اس طرح کمنٹری کرتا ہے کہ بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مقابلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی زبان یعنی اللہ کے کلام نے جس طرح کمنٹری کی ہے اس واقعے کی، اس کو آپ سنیں. اس میں دلچسپی بھی ہے، سبق بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اور یہ سورہ طٰہٰ کا حصہ ہے، اور سورہ طٰہٰ کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ غالباً اس وقت سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی، اور حضرت خباب بن ارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر ان کی بہن کو اور بہنوئی کو یہی سورہ طٰہٰ ہی شاید پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے. اور حضرت عمر اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ میں آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا. تو راستے میں کسی نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو تو آپ قتل کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے، آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت عمر کو بتایا کہ بھئی تیری تو بہن اور بہنوئی دونوں جو ہیں وہ اس دین میں داخل ہو چکے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے. تو انہیں اس پر بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور سیدھا بہن کے گھر چلے گئے. گھر داخل ہوئے اور بہنوئی کو بھی، بہن کو بھی اور خباب بن ارت کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو عمر آ گئے ہیں. اور وہ حضرت خباب تو اندر کہیں چھپ گئے اور حضرت عمر داخل ہوئے اور بڑا عجیب انداز سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور حضرت مطلب ہے کہ اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، زخمی کر دیا. تو بہن نے کہا کہ عمر یہ نہیں ہو سکتا، جان جا سکتی ہے، ہمارے سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو مطلب حضرت عمر کو خیال آیا کہ کمال ہے بھائی، دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، اور کہا کہ وہ کلام مجھے بھی سناؤ. تو جو ہی یہ گفتگو ہوئی تو حضرت خباب بن ارت اندر سے دوڑ کر آ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ آگے بڑھو. کل ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے بارے میں دعا سنی ہے کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، آگے بڑھو. تو بہرحال یہی صورت جو ہے اس کا کچھ حصہ حضرت عمر نے سنا، اور پھر اس کلام پر جو استقامت تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنی بہن کی، بہنوئی کی. تو دل پسیج گیا اس کلام کو سن کر، دل جو ہے وہ شکست کھا گیا، ہار مان گیا. قرآن تو بالکل قرآن اپنے مد مقابل کو شکست دے دیتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. اگر کوئی انصاف کرنے والا ہو تو اس کو یہ شکست دے دیتا. تو اس نے حضرت عمر کو شکست دے دی. حضرت عمر جو ہیں وہ ایمان لے آئے، دار ارقم میں گئے اور جا کر ایمان لے آئے. اس میں بہت ساری اور تفصیل ہے، لیکن ہم اتنی بات کرتے ہیں. تو یہ اس صورت کا حصہ ہے. آپ بھی پتہ نہیں، ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو ہم پتہ نہیں حضرت عمر کی طرح جھک جائیں گے یا نہیں جھکیں گے. ہو سکتا ہے ہمارا دل ان سے زیادہ مضبوط ہو. حالانکہ
تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ہی مضبوط اور طاقتور تھا اور فطرتی طور پر بہت بہادر انسان تھے. تو وہ تو مطلب گائل ہو گئے، وہ تو جھک گئے اور ان کا دل تو شکست کھا گیا. اب پتہ نہیں ہمارا دل شکست کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. تو بہرحال آپ پہلے قرآن کے الفاظ میں اس کہانی کو سنیں، اور جب آپ قرآن کے الفاظ سنیں گے تو قرآن کے الفاظ تو خود ہی اپنی بہت اچھی وضاحت کرتے ہیں. لیکن چلیں پھر بھی ہم کچھ اپنے الفاظ سے وضاحت بھی کر دیں گے. یہ رکوع آیت نمبر 55 سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلی آیت دیکھیں. پہلی آیت جو ہے وہ ایک آپ مطلب کہانی سے پہلے تمہید اللہ تعالیٰ نے کس طرح باندھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انسانوں سے، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، سب لوگوں سے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کی بات سنیں تو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ انسانوں کو کہتا ہے کہ اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے. مرو گے تو اسی مٹی میں چلے جاؤ گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے. یعنی ہر انسان پر یہ جو 3 مرحلے ہیں، ہر انسان ان 3 مرحلوں سے لازماً گزرے گا. ایک مرحلہ جو ہے وہ موجودہ زمانے میں، موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا مرحلہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مرحلہ قیامت اور قیامت کے بعد کا مرحلہ ہے. سب نے ان مراحل سے گزرنا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی اور آخرت کب برپا ہوگی. دیکھیں وہ بہت ہی قریب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ جتنا کسی انسان کی موت قریب ہے، یعنی موت تو بہت قریب ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، جتنی موت قریب ہے اتنی ہی یہ قیامت اور حشر قریب ہے. موت کا اگلا لمحہ جو ہے وہ حشر کا لمحہ ہے اور قیامت کا لمحہ ہے. تو ان سارے مراحل سے ہم نے بھی گزرنا ہے. ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں، پھر ایک موت سے لے کر قیامت تک کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت سے لے کر آگے پھر وہ سارا مرحلہ. تو اس تمہیدی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو اس طرح بیان کیا ہے. وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
علی اللہ کذبا فیسخطکم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ویسے تو اگر آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ صلاحیت اور استعداد آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو پھر تو کسی درس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن نہیں کرتے، تو اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام ہم پر نازل کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ہمارا وہ ظلم ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی ظلم کی سزا ہم دنیا میں گمراہی اور فساد کی شکل میں اور پھر ذلت و خواری کی شکل میں بھگت رہے۔ تو بہرحال یہ ایک کہانی ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا بڑا جلیل القدر بطور نشانی کے اس کے سامنے بھیجا، وہ خود نشانی تھا، اور فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود بہت بڑی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے نشانیاں دکھائیں، مطلب دلائل بھی دیے، سمجھایا بھی، اور آفاق اور نفس کی جو علامات ہیں وہ بھی اس کے سامنے رکھیں، اور پھر معجزے بھی دکھائے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا۔ اور یہ تو ہوتا آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود جھٹلا بھی دیتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ یعنی یہ اس کی مطلب بوکھلاہٹ ہے۔ اس ایک جملے میں اس نے ایک بات تو ٹھیک کہی، لیکن دوسری بات بالکل غلط کہی۔ ٹھیک کو بھی وہ سمجھتا تھا اور غلط کو بھی وہ سمجھتا تھا۔ یہ بات اس نے ٹھیک پہچان لی کہ موسیٰ ہم سے اقتدار چھین لینا چاہتا ہے، یہ بات اس کی ٹھیک تھی، اس لیے کہ نبی واعظ و تلقین کے لیے تو نہیں آتے، وہ تو دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ظلم اور جبر اور گمراہی اور فساد کے نظام اور اقتدار کی جگہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، جو انسانیت کا اصل مطلوب ہے۔ اس لیے وہ اس کو پہچان گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ تو بہرحال ایک انقلاب برپا کر دیں گے اور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ جو بات کہی کہ موسیٰ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ جادوگر جو ہیں وہ تو بچارے اپنا جادو دکھا دکھا کے لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ حکومتیں تھوڑی تبدیل کرتے ہیں۔ یہ بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ جادوگر تو نہیں اس طرح کر سکتے جادو کے زور سے، لیکن اپنی مطلب قوم کو اندھا کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا اس نے شروع کیا کہ بھائی یہ جادوگر ہے، کوئی مطلب نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ تو یہ بات اس نے کی، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے یہ معجزہ دکھایا ہے، ہم بھی اس طرح کا تو مطلب بنا سکتے ہیں، یہ جادو ہے اور ہم اس طرح کا جادو جو ہے بنا سکتے ہیں۔
اور مقابلے کے لیے تیرے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی قرارداد ہونی چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں، اور ہم بھی اس قرارداد سے نہیں پھریں گے، آپ بھی نہ پھرنا، کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جشن کا دن طے ہوا، گل مک گئی، زیادہ بحث کرنے کی، زیادہ سوچ بچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جشن کا دن آ رہا ہے۔ وہ دن غالباً جو ہے وہ مصر کی قوم جو ہے وہ فرعون کی سالگرہ کا دن ہوتا تھا، اور سارے مطلب مصر میں چھٹی ہوتی تھی اور لوگ جو ہے وہ جشن مناتے تھے، اور حکومت بھی جشن مناتی تھی۔ تو وہ دن قریب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی یہ دن آ رہا ہے، سارے ملک میں چھٹی ہے، لوگ فارغ ہوں گے، تو لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ تقریباً 10-11 بجے مقابلہ ہونا چاہیے، تاکہ دن کی روشنی میں بالکل لوگ ہر چیز دیکھ لیں۔ اب یہ جب میچ پڑ گیا، مقابلے کی قرارداد طے ہو گئی، دن بھی طے ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے جب یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب تو بھائی فلاں دن جو ہے وہ مقابلہ ہے، الیکشن ہے، تو پھر تو تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو پھر فرعون نے تیاریاں شروع کر دی۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، فرعون پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے فرعون نے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان سے بات کی، ان کے سامنے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے قرآن کے دوسرے حصوں میں کہ انہوں نے جب دیکھا جادوگروں نے، تو وہ تو بیچارے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی بادشاہ سلامت جو ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ قرآن کے دوسرے حصوں میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ کمال ہے، کیا ملے گا؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جیت کر دکھا دیں تو میں تو آپ کو وزیر بنا دوں گا، اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا، بے شک آپ واسکٹیں اور شیروانیاں سلوا کے آ جانا، بالکل الف پڑوا دوں گا، اس دن آپ سب کو وزیر بنا دوں گا۔ تو مطلب اس نے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جادوگروں کو جمع کیا، ان کو لالچ دیا، اور مقابلے پر آ گیا۔ اب وہ مقابلے کا دن بھی آ گیا، وہ سارے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے اس سٹیڈیم میں۔ اب دیکھیں یہ اب میچ ہونے لگا ہے، آپ ذرا تھوڑے سے ہوشیار ہو کر بیٹھیں کہ اس میچ میں جو کچھ ہوا کوئی آپ سے مس نہ ہو جائے کوئی بات۔ بڑا ایک پرلطف میچ ہے، لوگ بھی جمع ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے، فرعون بھی آ گیا، فرعون کے وزراء اور جو اس کے اعیان سلطنت تھے وہ بھی وہاں مطلب VIP جو چیئرز تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ تو مطلب وہ مقابلہ اب شروع ہونے لگا۔ تو جب وہ سارے لوگ اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے علیہ السلام نے عین موقع پر، مطلب اس موقع پر جب لوگ بھی تھے، جادوگر بھی تھے، فرعون بھی تھا، اس کے اعیان سلطنت بھی تھے، وزراء بھی تھے، سارے لوگ تھے، اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سیدھے فرعون کے سامنے گئے، اور جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ذمہ دار اس حکومت کے، ان کو کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى۔ ایک ہی جملہ کہا کہ شامت کے مارے ہوئے لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر افطرا باندھ رہے ہو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو کہتے ہو یہ جادوگر ہے،
اور وہ جو معجزہ تمہیں دکھا رہا ہے اس کو کہتے ہو جادو ہے؟ کیوں اللہ پر افترا باندھتے ہو؟ دیکھو اس کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، اور جو کوئی افترا گھڑتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مؤثر جملہ بولا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جملہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ فرعون بھی پریشان ہو گیا، وہ سارے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے، اگر اتنے لوگوں کے سامنے ہم ہار گئے، شکست کھا گئے، تو یہ تو بڑی خفت اٹھانی پڑے گی اور یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ تو کیونکہ وہ اندر سے جانتے تو تھے، وہ اندر سے ہل گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، خسر پسر شروع کر دی۔ لیکن کچھ لوگ درمیان میں زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے زیادہ خوش آمدی بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ان کے اندر اختلاف ہوا تو ان کے اندر جو مطلب زیادہ اس طرح کے لوگ تھے، زیادہ خوش آمدی فرعون کے، انہوں نے کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں، آپ کیوں ڈر گئے ہیں، کیوں گھبرا گئے ہیں؟ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں، یہی تو ان کا مقصد ہے، اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ تمہاری ثقافت، تمہارے آرٹ، تمہاری لائبریریاں، تمہاری خواتین کی آزادیاں، تمہاری تفریحات، یہ سارا جو تم نے نظام بنایا ہوا ہے اور بہترین نظام ہے، اور بڑی مطلب خوشحالی کی اور بڑی مطلب کھیل کود کی زندگی گزار رہے ہو، تو یہ سارے نظام کو تو یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہیں، اس سارے نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں اور اس کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ یہ جادوگاری ہیں اور کیا ہے؟ اصل میں یہ جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں یہ وہی بات کرتے ہیں جو بادشاہ کرتا ہے۔ تو چونکہ فرعون کا بھی موقف یہی تھا کہ بھئی یہ جادوگر ہیں، یا وہ اس موقف کو لے کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا، تو ان خوش آمدیوں نے بھی اس کے موقف کی تائید کی۔ خوش آمدی نے یہی کرنا ہوتا ہے، باس کے خلاف تو بات نہیں کی جا سکتی، باس غلط بھی ہو تو باس ٹھیک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خوش آمد کی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ گھبرا گئے ہیں، آپ خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں، یہ تو دونوں جادوگر ہیں اور اقتدار چھیننا چاہتے ہیں اور اس پورے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ۔ یہ تو جو حالت تمہاری ہو گئی ہے، یہ اختلاف جو تم نے شروع کر دیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کہیں گے یہ ان کی حالت ہے، تو ایکا کر کے میدان میں آؤ۔ اور سمجھ لو یہ بات کہ آج یہ جو لاکھوں لوگ اکٹھے ہیں اور یہ مقابلہ ہونے والا ہے، آج جو غالب آئے گا وہی جیتے گا۔ لو جی، یہ باتیں ہوئیں، اور وہ جو تھوڑے سے مطلب ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کام بڑا خراب ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مطلب سہارا دیا اور وہ تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ اب دیکھیں مقابلہ ہونے لگا ہے، اور مطلب یہ مقابلہ بھی ایسا ہے کہ یہ بڑی جلدی اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی منٹوں کی بات تھی، اور شاید منٹ بھی کو بہت زیادہ نہ لگی ہوں، جلدی سارا کام ہو گیا۔ تو اس کو آپ بھی بڑے دھیان سے دیکھیں، قرآن کی کمنٹری سنیں کہ کس طرح مقابلے کو قرآن جو ہے وہ انسانوں کو دکھاتا ہے۔ تو اب وہ میدان ہے بہت کھلا، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہوں گے، اور وہ جادوگر بھی ہیں۔ اب جادوگروں کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 80 کی تعداد میں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی 40-45 ہی تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے وہ بھی وہاں میدان میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے،
اور سارے لاکھوں لوگ تھے، اور فرعون بھی اپنی پوری مطلب جاؤ جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جادوگر بولے موسیٰ تم اپنا کرتب دکھاتے ہو، تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہی پھینکو، تم اپنا پہلے کرتب دکھا لو۔ تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ تم پھینکو، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور اور اثر سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مطلب یکا یک وہ رسیاں اور لاٹھیاں انہیں پھینکی، اور وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، وہ ساری اس طرح سانپوں کی طرح دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اور ظاہر ہے سانپ تو ویسے ہی ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے کہ جس کی دہشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا خوف بہت ہوتا ہے۔ کسی مجمع میں ایک سانپ جو ہے وہ اگر نکل آئے تو سارا مجمع جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، بڑی اس کی دہشت ہوتی ہے۔ تو جہاں مطلب ایک بڑی تعداد میں یکدم اس طرح محسوس ہو کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، تو پوری فضا جو ہے اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور اب قرآن کے تو یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، رسول تھے، اور رسول تو نہیں ڈرتے۔ اب اس کی تشریح میں مطلب لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ نہیں، جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبر اور رسول پر بھی کسی نہ کسی حد تک اثر کر جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو نے اثر کر دیا تھا۔ تو اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن اور دماغ پر بھی ہوا۔ ایک بات تو مفسرین یہ لکھتے ہیں، اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان رسیوں سے یا ان سانپوں سے تو نہیں ڈرے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اب عصا پھینکوں گا تو یہ بھی ایک سانپ بن جائے گا، تو لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ جو عصا ہے یہ معجزہ ہے اور یہ جو سانپ بنے ہوئے ہیں یہ جادو ہے؟ تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ تو اس سے انہیں مطلب ایک احساس پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا کہ بھائی اب یہ تو حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا لا تخف، نہ ڈر، انکا انت الأعلیٰ، آج فتح تیری ہے، آج فتح تیری ہے، آج فتح تیری ہے۔ میں اس طرح کے میدانوں میں انبیاء کو شکست سے دوچار نہیں کرتا، آج فتح تیری ہے، انکا انت الأعلیٰ۔ اور پھر فرمایا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب الفاظ دیکھیں نا کہ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ عصا کو پھینک، یہ فرمایا کہ پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو خود نہیں جانتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس دن پہلے دن میں نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تمہیں بھی پورا ادراک نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہم نے کیا دیا ہے۔ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو پھینک۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کس شان سے آئے۔ اب اس کے بعد تو قرآن نے یہ بتایا ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا اور کیا ہوا، یہاں نہیں بتایا۔ لیکن وہ تو مطلب قرآن کے دوسرے حصوں میں آتا ہے کہ وہ تو جب عصا موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ تو مطلب نہ صرف یہ کہ وہ سارا جادو ان کا، وہ ساری رسیاں اپنی جگہ اسی طرح رسیاں اور لاٹھیاں بن کے رہ گئیں، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ حقیقتاً وہ سانپ ساری رسیوں کو کھا گیا، نگل گیا، اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے
اور سب کے ذہن پر جو جادو کا اثر تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ، سب کلیئر ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ تو کلیئر وہ ہوئے جو جادوگر تھے، جو جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس فن کی حقیقت کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہی مان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب مطلب یہ کہ گرا دیے گئے، مطلب اس طرح وہ گرے سجدے میں کہ جس طرح کوئی ان کو پکڑ کر گرا رہا ہے، اتنے وہ متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں میں ٹھہر کر ایک بات آپ نوجوانوں سے، آپ سب سامعین سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، مطلب ایک سوال کا جواب آپ مجھے دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بڑا معجزہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن بڑا معجزہ ہے؟ اب آپ بغیر بہت زیادہ سوچے سمجھے کہیں گے نہیں، قرآن بڑا معجزہ ہے۔ آپ تو ویسے ہی شاید کہہ دیں گے کہ قرآن بڑا معجزہ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے کہیں بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ اس قرآن کو انسانوں کے سامنے پیش کریں تو یہ جھوٹ کی ساری رسیاں کھا جائے گا، یہ فریب کے سارے نظام کھا جائے گا۔ اور اگر امت مسلمہ کے لوگ اس کو انسانوں کے سامنے پیش کریں گے تو سارے انسان سمجھ جائیں گے کہ یہ معجزہ ہے، اور جھوٹ کا سارا طلسم جو دنیا میں بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یہ قرآن ختم کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ میں اور اپنی آنکھوں میں قرآن کا نور پیدا کریں۔ اس وقت سارے انسانی آزمائش میں ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں اور خاص طور پر نوجوانوں، امت مسلمہ بڑی آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش کی حالت، اس غلامی کی حالت، اس ذلت کی حالت سے ہمیں اگر کوئی نکال سکتا ہے تو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ ہمیں اس ذلت کی حالت سے نکال لے گا۔ تو وہ جب سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تو فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ مطلب اب ظاہر ہے فرعونوں کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان بھی لانا ہے، کسی سچی بات کو بھی ماننا ہے، وہ ہم سے پوچھ کے مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری اجازت کے بغیر، آپ ہیں کون؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ معلوم ہو گیا، اس نے کہا معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے، اور یہ ساری تم نے نورہ کشتی کی ہے مجھے شکست دینے کے لیے۔ اچھا، اب تم نے یہ کام کیا ہے نا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ بات ویسے میں ایک مطلب بات کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ایمان کے لیے کوئی جبر نہیں کیا گیا، کبھی بھی ایمان کے لیے جبر نہیں کیا گیا کہ ایمان لاؤ، حالانکہ ایمان سچ ہے۔ نہ انبیاء نے جبر کیا ہے، نہ انبیاء کے ساتھیوں نے جبر کیا ہے، نہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو جب اقتدار اور بادشاہت ملی ہے انہوں نے جبر کیا ہے۔
لیکن کفر کے لیے بڑا جبر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ جبر کیا جاتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، اور جبر سے اور ظلم سے لوگ جو ہیں وہ کافر بناتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے، اور تاریخی حقیقت کا انکار ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ 1200 سال ہم نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ اگر اسلام مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے پھیلانا ہوتا تو یہاں کون ہندو رہتا اور کون کوئی اور رہتا؟ سارے مسلمان ہو جاتے۔ 1200 سال تو ہم نے حکمرانی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف مطلب اندلس میں اور اسپین میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ سچ نے تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے جبر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ اس جبر کی اجازت نہیں دیتا، اور جھوٹ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیشہ جبر کیا۔ اب فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں وہ زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب سخت ہے۔ اب وہ جو جادوگر تھے وہ جادوگر نہیں تھے، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے اور ایمان لا چکے تھے، اور ایمان اور اسلام کے اندر غیر معمولی طاقت ہے۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی جو فقیر قسم کے لوگ تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، وہ جب ایمان لے آئے تو اتنی طاقت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا، فرعون قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی سچائی پر تجھ کو ترجیح دیں اور سچائی کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا، ہمیں مار دے گا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور یہ جو ہم نے نبی کے مقابلے میں جادوگری کا جرم کیا ہے، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اس سے بھی اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ اب یہ مطلب آپ سن رہے ہیں، میں قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ان جو مسلمان ہوئے تھے جادوگر، انہوں نے اتنی جرت کا، اتنی استقامت کا، اتنی بے خوفی کا مظاہرہ کیا، اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سمیہ جو کنیز تھیں، غلام تھیں، ان کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے پکڑا، سارا دن مارتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ محمد کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑوں گی۔ اور شام کے وقت ابو جہل کہنے لگا کہ سمیہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا میرا نیزہ تیرے جسم سے پار ہو جائے گا، محمد کو چھوڑ دے۔ تو سمیہ نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے، اور شہید ہو گئی اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح یاسر جو سمیہ کے خاوند تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کے بارے میں تو اور بڑی عجیب بات آتی ہے کہ ان کو مشرکین نے پکڑا، ظلم کیا اور مجبور کیا کہ وہ کفر کریں۔ وہ اپنے اسلام پر، ایمان پر ڈٹے رہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور کہا کہ یاسر
ایمان کا انکار کرو، ورنہ یہ دونوں اونٹ مخالف سمتوں میں دوڑ پڑیں گے اور تیری لاش کے، تیرے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ تو یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقز ما انت قاص، کرو جو کچھ کرنا چاہتے۔ تو اسلام نے تو اس طرح نہیں کیا، مسلمانوں نے تو اس طرح نہیں کیا۔ اس پورے قصے اور کہانی کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور سارے انسانوں سے ایک بات کرتا ہے، اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، یہ مہلت ابھی زندگی کی ہے، ایمان لے آؤ، آخرت کو مان لو، سب لوگوں کو سمجھاتا ہے اور فرماتا ہے إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى۔ دیکھو سنو، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور پیش ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچائے، ہم سب کو بچائے، اللہم اجرنا من النار، اور جہنم سے بچنے کے راستے پر ہمیں دنیا میں چلائے۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اب اس رکوع کے بعد اگلی آیتیں میں نے پڑھ دی تھیں، وہ بھی چونکہ ویسے تو وہ بڑی بعد کی بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، اور آخر کار کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، مسلمانوں کو لے کر وہاں سے نکلے، ان کا پیچھا فرعون نے کیا بڑی فوج لے کر، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی فوج میں پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگ تھے، قوم بھی پوری ساری فرعونی نکل آئی، فوج ساری نکل آئی، مطلب 1,00,000 گھوڑا کالے رنگ کا اس لشکر میں تھا، وہ بھی پیچھے نکل کھڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سمندر کو عصا مارو، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس سمندر سے خشک راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے بحفاظت نکل کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، اور فرعون کی فوج اس مخمصے میں تھی کہ اس میں داخل ہوں یا نہ ہوں 1,00,000 گھوڑے تھے سیاہ رنگ کے، پتہ نہیں کیا کچھ تھا، کتنے لوگ تھے۔ حضرت جبرائیل اپنی سواری پر آئے، اور وہ سواری انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے کی، اور فرعون کو کہا کہ آ جاؤ، کوئی بات ہی نہیں ہے، آ جاؤ۔ اور ساری فوج جو ہے وہ اس خشک راستے میں داخل ہوئی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ وہ ساری فوج فرعون سمیت غرق ہو گئی۔
یہ جس طرح یہاں ہے، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ تجھے سمندر کے درمیان سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ قوموں کے بڑے بڑے رہنما قوموں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، اس نے بھی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ اس میں ایک بڑا لطیفہ آتا ہے کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جب میرے پیچھے ان کا سارا لشکر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا، وہ ڈوبنے لگا، تو اس نے زور سے کہا فرعون نے کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو مجھے یہ خیال آیا، جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ کو ترس ہی نہ آ جائے، تو میں نے سمندر کے نیچے سے مٹی اٹھا کر فرعون کے منہ میں دی تاکہ اس کی زبان بند ہو اور یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہانیوں سے، سچی کہانیوں سے سچا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے سینے اپنے دین کے لیے کھول دے، اپنی بندگی کے لیے کھول دے، اپنی راہ میں محنت کے لیے کھول دے، اپنی راہ میں جہاد کے لیے کھول دے، اور ہم پر اپنا فضل فرما۔ یہ عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، اس میں اپنے راستے میں کوئی کام کر جانے کی توفیق بخش دے اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جیسے مصیبت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس مصیبت کو ٹال دے، لیکن اے اللہ اس مصیبت کو فائدے مند بنا اور اپنے بندوں کو اور بالخصوص امت مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا